الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء امت، بزرگان ملت، شمع رسالت کے پروانوں، اسلام اور اس کے عزت و ناموس پر جان نثار کرنے والوں، میرے نوجوانوں، دوستوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس مقدس عنوان پر ہمیں اس میدان میں جمع کیا تاکہ جمعیت علماء اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ کے تقدس پر امت کو اپنا پیغام دے سکے۔ میرے محترم دوستوں، ہماری جماعت کو اللہ نے یہ خصوصیت نصیب کی ہے کہ اپنے 250 سالہ تاریخ میں اس نے آزادی، اسلام، حرمت رسالت، شرف انسانیت کا علم بلند رکھا ہے، اور میرے اکابر نے، میرے اسلاف نے پہلے دن جو علم بلند کیا تھا، آج بھی وہ علم میرے جوان کے ہاتھوں میں ہے۔ ہر طرح کے حالات آئے، نشیب و فراز آئے، اتار چڑھاؤ آتا رہا، آزمائشیں آتی رہی، لیکن پورے استقامت کے ساتھ میدان عمل میں پرچم نبوی کو جھکنے نہیں دیا۔ اور میرے دوستوں، آج پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم حرمت رسالت پر اپنی جان کی وفا کا عہد کر کے دنیا کو بتا دیں
کہ یہ پرچم نبوی سربلند ہے اور انشاءاللہ سربلند رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے جب مسجد اقصی پر یہودیوں نے جارحیت کی تھی تو جمعیت علماء نے کراچی میں ایک فقید المثال کانفرنس منعقد کی تھی اور دنیا کو بتایا تھا، یہودیت کو بتایا تھا، صہیونی قوت کو بتایا تھا کہ مسجد اقصی لاوارث نہیں ہے اور انشاءاللہ اس کی آزادی کے لیے تنہا فلسطینی جنگ نہیں کریں گے بلکہ دنیا کا ہر مسلمان، ہر نوجوان اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بٹھانا مسجد اقصی کی آزادی کے لیے میدان عمل میں ہوگا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث چھیڑ دی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی حکومت کے آغاز میں اسرائیل سے طیارہ اڑا اور پاکستان میں اترا تھا۔ کس رشتے کی بنیاد پر اترا تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جس نے جبر کی بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے کئی عرب ممالک کو آمادہ کیا، اس مہم میں عمران خان ٹرمپ کے ساتھ تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ٹرمپ الیکشن لڑ رہا تھا تو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹرمپ کی انتخابی مہم کا مرکز بنا دیا تھا۔ اور آج بھی آپ کو خبریں ملی ہوں گی، کچھ اینکرز جو اسرائیل میں نظر آئے انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ اسرائیل جانے کے لیے ہمیں منظوری عمران خان نے دی تھی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا ایک ایڈوائزر جس کا نام اسرائیلی اخبار نے ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کے اسرائیل کے دورے کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہم نے اسرائیل کی سیکورٹی سے کلیئرنس لینے کے بعد یہ خبر شائع کی ہے اور یہ آرٹیکل چھاپا ہے کہ جس میں پاکستان کا نمائندہ ان کے کہنے پر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل آیا تھا۔ یہ سارے کام چل رہے تھے، لیکن میرے بھائیوں، آپ کے ایک کانفرنس نے، کراچی کے کانفرنس نے ان کی ایسی منہ بند کیا، ایسی زبان گنگی کی کہ آج تک پاکستان کی سرزمین پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرات کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، بات یہاں پہ نہیں رکی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک میں جب پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ وفد حرم نبوی میں پہنچا تو مجھے بتایا جائے کہ برطانیہ سے پی ٹی آئی کے انیل مسرت اور جہانگیر چیکو کس مقصد سے ایک دن پہلے مدینہ منورہ پہنچے تھے؟ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ تم نے زندگی بھر میں کبھی عمرہ کیا؟ تم پوری زندگی میں کبھی مدینہ آئے؟ آج رسول اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے
مسجد نبوی میں ہنگامہ کرنے کے لیے آئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ برطانیہ میں پی ٹی آئی کا صدر وہ بھی اس ہنگامے کو برپا کرنے کے پلان میں شریک مدینہ آیا تھا. تم نے مدینہ منورہ کی حرمت کا کبھی پتہ بھی کیا؟ اونچی آواز میں بات کرنے سے روکا ہے اللہ نے. اور حضرت امام مالک کو رحمہ اللہ جب اپنے وقت کے بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے اونچی زبان میں بات کی، آواز میں بات کی، امام مالک نے جھڑک دیا کہ بادشاہ وقت خبردار، تم جس لہجے میں بات کر رہے ہو جان لو کہ تم مدینہ منورہ میں کھڑے ہو. وہ بھی ایسے لوگ تھے، بادشاہوں سے محروم نہیں ہوتے تھے. مدینہ کے حرمت سے زیادہ ان کے لیے اور کچھ نہیں تھا. اور جب یہودیوں نے حرم کی بے حرمتی کی اور اس روش کو برقرار رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکال دو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالا تھا، آج میں پاکستان میں ان کے ایجنٹوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان اور جمعیت علماء اسلام کے یہ جیالے تمہیں پاکستان سے نکالیں گے، پاکستان کی سیاست سے نکالیں گے، پاکستان کی سرزمین پر تمہیں سیاسی لحاظ سے دفن کریں گے اور پاکستان اب تمہارا سیاسی قبرستان بنے گا، تم مزید زندہ نہیں رہے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. تم نے کس کو چھیڑا ہے؟ تم نے رسول اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا. بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی اور سیاست مدینہ، شکل بھی تمہاری لگتی ہے. ذرا اپنی شکلوں کو دیکھو اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرو. یہ گندا اور غلیظ منہ اور رسول اللہ کا تقدس. یہاں کوئی سمجھوتا نہیں. میں اپنے عزت پر چشم پوشی کر سکتا ہوں. میں اپنی، مجھے گالی دے دو، دیتے رہتے ہو، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن عمران خان سن لو، اگر تم نے رسول اللہ کی ناموس کو چھیڑا ہے تو ہم بھی میدان میں نکلے ہیں، اس زبان کو گٹھی سے کھینچنے کے لیے نکلے ہیں. ہم بغیر کسی ایجنڈے کے میدان میں نہیں آئے. خبردار سن لو، ایسی جرت تم نے کی، بخدا تمہیں میدان میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ. ہم بڑے برداشت کے لوگ ہیں، بڑے تحمل کے لوگ ہیں، لیکن ناموس رسالت پر بفر جانے والے لوگ ہیں. وہاں پر برداشت اور تحمل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. ناموس رسالت، ناموس رسالت واضح عنوان ہے.
جس پر ماں باپ قربان کیے جا سکتے ہیں، جس پر بیٹے اور اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے، جس پر پورے خاندان کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تم نے یہ حرکت کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ میرے جوانوں، آج تمہارا رد عمل اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا میں شکوہ بھی کر لوں۔ ناموس رسالت کی توہین کے ارتکاب پر کہا گیا کہ توہین مذہب پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر میں بھی اقبال کی طرح اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ شکوہ عدلیہ سے خاکم بدہن ہے۔ مانا کہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے، کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں کا واقعہ پاکستان کے دائرۂ اختیار میں نہیں، لیکن مسئلہ وہ کنویں کا نہیں کہ وہ کنواں کہاں ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل آزاری کہاں ہوئی ہے۔ دل آزاری پورے کره ارض میں امت مسلمہ کی ہوئی، دل آزاری پاکستان کے مسلمان کی ہوئی، اور دل آزاری کرنے والا وہاں پاکستانی تھا۔ لہذا میں پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے جب یہاں پاکستان کی سرزمین پر میری دل آزاری ہوئی ہے، میں کہاں فریاد لے کر جاؤں گا اگر عدالت بھی میری فریاد نہیں سنے گی تو؟ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تقدس، آپ کی عظمت، آپ کا نور، جس سے کائنات کے ذرے ذرے کو عزت حاصل ہے، آپ نے اس کو مدینہ منورہ کا مسئلہ قرار دے دیا۔ جس پیغمبر کی ذات، جس کا جسد اطہر جس مٹی سے وابستہ ہے، اس خاک کا مقام عرش بلندتر، جہاں آپ کے انوار سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہے، مجھے یہ درس دیتے ہو کہ پاکستان میں اس توہین مذہب پر کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ اگر پاکستان میں توہین عدالت پر بات ہو سکتی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر توہین رسالت پر بات ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان میں بانی پاکستان کی عزت پر بات ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے، اگر پاکستان میں افواج پاکستان پر تنقید ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے، اگر پاکستان میں عدلیہ پر تنقید ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی پاکستان سے بھی مقدم ہے، عدلیہ سے بھی مقدم ہے، فوج سے بھی مقدم ہے، مجھ سے بھی مقدم ہے، اور کوئی دنیا کا بڑی بڑی
بڑی سے بڑی شخصیت، بڑا سے بڑا ولی، سارے دنیا کے صحابہ کرام اور ساری دنیا کے انبیاء کرام جمع ہو جائے، میرے پیغمبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ میرے محترم دوستوں، 3.5 سال، پونے 4 سال تک، 3.5 پونے 4 سال تک تم نے جس طرح کی حکومت کی، جس طرح تم نے یہودی لابی کے لیے کام کیا، جس طرح تم نے ٹرمپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چلائی، جس طرح سے آپ نے اسرائیل میں اپنے نمائندے بھیجے، اور پھر جب پاکستانی سفارتخانے کو آپ ٹرمپ کے انتخابی مہم کا مرکز بنائیں گے، پھر آپ جو بائیڈن سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ مجھے فون کیوں نہیں کرتا؟ امریکہ کی داخلی سیاست میں آپ نے پاکستانی سفارتخانے کے کیوں ملوث کیا تھا؟ اب کہتے ہیں میں امریکہ کا خلاف ہوں، ہم تمہیں نہیں جانتے، تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہارے خمیر کو ہم جانتے ہیں، تمہارے خود سے باطن کو ہم جانتے ہیں۔ کہتے ہیں جلسے کر رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جلسے کر رہا ہے، اللہ کی حکمت ہر چیز میں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا دھاندلی کر کے آیا ہے، ہم نے کہا اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں، لیکن حکومت آنے سے پہلے جس طرح دنیا نے اس کو اٹھایا، بی بی سی اور وائس آف امریکہ نے آسمان کی قلابیں ملائیں اور ایسی شخصیت کے طور پر اس کو پیش کیا جیسے اگر ویژن ہے تو یہی، شخصیت ہے تو یہی، تبدیلی لائے گا تو یہی سب سے بڑا ایک آئیڈیل شخصیت اللہ کی حکمت تھی کہ 3.5 سال اس کو موقع دیا اور پتہ چل گیا کہ یہ کتنا نالائق بچہ ہے۔ تمہاری نااہلیت کو اللہ نے اجاگر کرنا تھا، تمہاری نالائقی دنیا کے سامنے واشگاف کرنی تھی، تمہاری نااہلیت کو دنیا کے سامنے تشتزبان کیا کہ تم ملک نہیں چلا سکے۔ اب جلسے میں پھر رہا ہے، گاؤں پھر رہا ہے۔ میرے کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، پہلے یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے نااہل ثابت ہوا اور اب انشاءاللہ جلسوں کے بعد یہ ذہنی طور پر بیمار ثابت ہوگا۔ ایک درجہ ہوتا ہے پاگل کا، ایک درجہ ہوتا ہے باولے کا، اب یہ دنیا کے سامنے اسی طرح ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ سیاسی لحاظ سے ایک لاش ہے، لاش، اور میں ان کے پیروکاروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اگر کہیں کسی ادارے کے اندر کوئی آنٹی کو تکلیف ہے، کسی گھر میں کسی اشرافیہ کو تکلیف ہے، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 1 کروڑ لوگ بھی اگر لاش کے اوپر کھڑے ہو جائے تو اس کو زندہ نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے، یہ ملک ہے، یہ وطن ہے، اور ہم اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ مضبوط تب ہوگا جب ادارے مضبوط ہوں گے،
اور ادارے تب مضبوط ہوں گے جب وہ اپنے آئین کے دیے ہوئے دائرے اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میرے محترم دوستو، جلسے کرتا ہے تو آپ نے زبان سن لی اس کی؟ گانے تو اس پر جو زبان اس نے استعمال کی کسی کی بیٹی کے بارے میں، اپنی حلال بیٹی ہوتی تو کسی کی حلال بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس نہ کرتا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ملک کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم سے یہ اقتدار کیا چھینا کہ تم نے پاکستان میں رمضان کے تقدس کو بھی نہیں دیکھا؟ تم نے ہمارے پشتونخوا صوبے میں اپنے اقتدار کے نشے میں مساجد پر حملے کیے، مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف علماء کی داڑیاں نوچی۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت؟ تم نے ہمارے علماء پر گولیاں چلائی، ان پر حملے کیے، ہم نے برداشت کیے۔ ہم پاکستان میں خونی جنگ نہیں چاہتے۔ یہ آپ کی زبان ہے، آپ کہتے ہیں خونی الیکشن ہوں گے، ابھی خونی سیاست ہوگی۔ تو میں نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ یار یہ خونی اور بادی کا علاج تو کر لو حکیم ثناء اللہ سے۔ چلاؤ اس کو نہ چلاؤ، ہم اپنی بات کا تسلسل کرتے تھے۔ تو اس کے خونی اور بادی کے علاج کے لیے حکیم ثناء اللہ کی ضرورت ہے۔ سر کو نہیں لے گیا ادھر بواسیر کا علاج گئے بدل بیمارے والے حکیم سے حسب ہوئی گی۔ ہم تو معلوم یہ کرتا سو دا زوانان دوی ته اشتعال مه ورکوئ، دا پښتانان دي، دا په اسلام مینم دي، دا په اسلام باندې قربانیږي هم، دا خپله پښتو پتم لري، او که دا یو ځل اشتعال کې راغلل قسم ده که یو یوتی د کور نه بار راووت۔ محترم ورونو، میرے بھائیوں، بڑا کہتے رہے ریاست مدینہ رحمت للعالمین اتھارٹی، اور جب اقتدار سے محروم ہوئے کہتے ہیں باہر سے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، باہر سے سازش ہوئی ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی نے باقاعدہ اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے
کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت کا قانون امتیازی قانون ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرو. تم نے خط لکھا ہے, تم نے اقوام متحدہ کو دعوت دی ہے کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت کے خلاف, اس قانون کے خلاف آپ اقدامات کریں. تم نے محنت کی, قادیانیوں کے ساتھ وعدے وعید کیے کہ قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت کا شق آئین سے نکالا جائے. یہ تمہاری کارستانیاں ہیں. تم نے آئین سے اسلامی دفعات کو نکالنے کی سازشیں کی, تم اس میں ناکام ہو گئے. اور میرے ساتھیوں, جمعیت علماء اسلام کے جیالوں, جوانوں, سرفروشوں, آپ نے 3 سال, 3.5 سال سڑکوں پہ کھڑے ہو کر, میدانوں میں آ کر پاکستان کی اسلامی شناخت اور آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ کیا ہے, اور ان کو آپ نے اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہونے دیا. میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. زندہ باد, زندہ باد. جب اقتدار سے محروم ہوا تو کہتا ہے میرے خلاف بیرونی سازش. کون سا بیرونی سازش؟ ایک خط لہرایا, کاغذ, خط نہیں تھا, کاغذ. اور کاغذ میں کیا لکھا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا. جب دنیا نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, اس کاغذ میں کچھ نہیں, تو اگلے دن بیان دیا کہ مجھے جولائی میں پتہ چل گیا تھا کہ نون لیگ میرے حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے. تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, 1 مہینہ پہلے باہر سے سازش ہو رہی تھی, اب وہ بیانیہ تبدیل کر کے نئے بیانیہ کی طرف چلا گیا, کہتے ہیں یہاں میرے خلاف سازش ہو رہی تھی. اور بھائی سازش نہیں ہو رہی تھی, ہم علی اعلان میدان میں تھے تمہاری حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے, اور خاتمہ کر کے رہے ہیں. غدار ہے, غدار ہے. ہم نے سازش کے ذریعے تمہارا اقتدار ختم نہیں کیا, ہم نے میدان عمل میں جنگ لڑ کر کھلے عام آپ کے اقتدار کو چیلنج کیا, اور تمہیں اپنے گھر بھیجا ہے جہاں اب تمہارا گھر بھی نہیں ہے. اب کیا کروں؟ وہ قدریں کیا جائیں تو کہاں جائیں؟ اچھی جگہ وہی ہے. میرے محترم دوستو, جب وہ بھی نہیں چلی بات, کاغذ کی بات بھی نہیں چلی, بین الاقوامی سازش کی بات بھی نہیں چلی, پھر کہا میرے خلاف یہاں سازش ہوئی ہے, پھر وہ بھی نہیں چلی, اب کہتا ہے مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اور کہتا ہے میں نے کیسٹ بھر دیے ہیں. بابا آج کل بیان کے لیے کیسٹ بھرے جاتے ہیں؟ کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ اور وہ کیسٹ رکھے کہاں ہیں؟ ایک وہاں امریکہ میں اور دوسرا برطانیہ میں گولڈ سمتھ کے گھر پہ. سب سے محبوب مقامات اس کے لیے وہی ہیں. اور میں نے کہا تمہیں کیوں کوئی قتل کرے, کیوں قتل کرے تمہیں؟ انسان تو دور کی بات ہے, مالتے یواز تنہا کو سڑک گزرے گا, یواز تنہا کو سڑک گزرے گا, کسپی بول گئے ماتا سزا رہا ہے. کیا جو کی سپورٹ
con spibuira che anche è stante, tutte le tante le sa. رضوانوی جماعت PTI سے تعلق ہے اس دن بس توبہ مبارک تشو مبارک اودا سے ندا چو وزیر اعظم حوث صحوت لے نپو بنی گالکم زینمو میں دلتا پہ خبر کے ناس سے پٹ پغلابا جزا کا پتا تھا کاغذ باغذ محفظہ کاغذ پسے شاتم مپٹے گا 3.5 سال کی کارکردگی بتاؤ تمہاری کیا ہے زیرو کاغذ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور میں اس قوم سے کہتا رہا ہوں اس قوم سے بارہا میں نے بات کی ہے کہ امریکہ دنیا میں جغرافیائی تبدیلی چاہتا ہے اور جغرافیے کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے کام سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے اور اس کے بعد اقتصادی اور معاشی عدم استحکام ہوا کرتا ہے چنانچہ پاناما آیا تو اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا اور عمران خان کے ذریعے معاشی عدم استحکام پیدا کیا گیا تاکہ ملک کو توڑ دیا جائے یہ جغرافیہ کو تبدیل کرنے کا امریکی ایجنڈے پر کام کرتا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ اقتدار میں نہیں آیا تھا تو اس وقت کہا کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے دنیا کو قوم کو یہ تاثر دے رہا تھا جیسے میں بڑا ویژن رکھتا ہوں حالانکہ یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کی نفی تھی جو کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کی اساس اور بنیاد ہے اور 3 حصوں میں تقسیم کر دیا نا انڈیا والا مودی کے حوالے کر دیا اس مودی کے حوالے کیا کہ ابھی اس کا الیکشن چل رہا تھا اور اس نے کمپین چلائی خدا کرے کہ مودی کامیاب ہو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا بھائی ٹرمپ کے کمپین تم چلا رہے ہو مودی کا کمپین تم چلا رہے ہو اور اپنے پتہ نہیں اب سابق ہے یا ابھی ہے تمہارا سالہ جو ایک مسلمان کے مقابلے میں لندن میں الیکشن لڑ رہا تھا اس یہودی کے لیے کمپین چلانے کے لیے تم براہ راست لندن چلے گئے تھے غدار ہے غدار ہے آج کہتا ہے بس اگر لگا کے اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا یہ 3 کا وہی کہاں سے آ گئی تیرے اوپر نہ 2 نہ 4 کو پتا ہے یہ کون سی سازش ہے اس کو معلوم کرنا ہوگا اس کا تعاقب کرنا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ کام کرتا رہا ہے میں آپ کو اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں یہ کیا چیز ہے کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے بس یہی ایک کام چور 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 بس یہی ایک ہی نعرہ چور چور اور چور چور اب مجھے بتائیں نواز شریف چور شہباز شریف چور زرداری چور اس چور پر چین کیوں اعتماد کرتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے اس چور پر سعودی عرب کیوں اعتماد کرتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے ان چوروں کے اوپر امارات کیوں اعتماد کر کے پیسے دیتا ہے ان چوروں کے اوپر IMF کیوں اعتماد کرتا ہے ان چوروں کے اوپر ورلڈ بینک کیوں اعتماد کرتا ہے ان چوروں کے اوپر ایشین بینک کیوں اعتماد کرتا ہے ان چوروں کے اوپر یورپی یونین کیوں اعتماد
کرتا ہے اور تم جیسے صادق اور امین پر اعتماد نہیں کرتے. ایک ٹکا تمہیں نہیں دیا. ذرا سمجھنے کی بات ہے. کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا قوم کو سکھانا چاہتے ہو؟ اپنی کارکردگی بتاؤ, دوسروں کو چھوڑو. تم پر کسی نے اعتماد نہیں کیا. تمہیں ایک احمق اور بیوقوف اور نااہل سمجھا, اور کسی نے یہ رسک نہیں لیا کہ اپنا پیسہ پاکستان بھیج کر ضائع کر دیا. ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تم نے. پھر کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے. بھائی, امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹرمپ کی انتخابی مہم کا مرکز تم نے بنایا. امریکی اور یورپی شہری تمہارے کابینہ میں تھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ایک امریکی شہری کو تم نے بنایا. پھر بھی امریکہ کے ایجنٹ اور ہیں اور تم نہیں ہو. حساب کتاب کرتے ہیں, میدان میں کھڑے ہیں. آپ کو 300 پولیس, ایف سی, رینجر کی سیکورٹی حاصل ہے. ہم تو کھلے میدان میں کھڑے ہیں. کھلے میدان میں آپ سے بات کر رہے ہیں. اب گاڑیوں پہ اتر آئے ہو جو ہماری بات کا جواب نہیں ملتا تمہیں. ہمارے دلائل کی بات کرو. تم قوم کو مطمئن نہیں کر سکتے. پاکستانی پیسہ کہاں پہنچا دیا تم نے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ڈالر 200 میں پہنچا, کیونکہ حکومت اب ان کی نہیں ہے, ہم پہ تھوپ رہا ہے. پالیسی 3 دن میں بنتی ہے. 3 دن کی پالیسیوں سے اس طرح بنتا ہے. آپ کے اپنے ماہرین معیشت نے, عمران خان صاحب, آپ کے اپنے ماہرین معیشت نے آپ کی حکومت کے پہلے سال انٹرویوز دیے اور یہ بتایا کہ روپیہ 200 تک جائے گا. یہ وہی چیز ہے, یہ وہی 200 روپے اسی پالیسیوں کے تحت. اب ہم نے تو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے تو پاکستانی معیشت کو بہتر بنانا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے 4 سال کی گند کو ہم 4 دنوں میں صاف کیسے کریں گے؟ گند بچھانا تو ایک لمحے میں ہو سکتا ہے, صفائی تو وقت لیتا ہے. تم نے جو گند کیا ہے پاکستان میں, تم نے جو معیشت کو تباہ کیا ہے, دنیا میں یا ایک مسلم دنیا ہے یا غیر مسلم دنیا ہے. مسلم دنیا میں پاکستان کا قریب ترین دوست سعودی عرب ہے, اور غیر مسلم دنیا میں پاکستان کا قریب ترین ملک چین ہے. یہ دونوں آج ہم سے ناراض ہو گئے, ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے. آج ہم نے بین الاقوامی برادری کا اعتماد بحال کرنا ہے. آج وہ لوگ ہمیں مل رہے ہیں. کیا آپ نے ہمارے ساتھ کیا؟ کیا آنے والے وقت میں کیا کریں گے آپ؟ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. بین الاقوامی برادری میں آپ نے ہمیں تنہا کر دیا. اور اب تم ایک فتنہ ہو. فتنہ وہ ہوتا ہے جو اپنے غلط عقیدے اور نظریے پر اپنے پیروکار پیدا کر لیتا ہے. یہ فتنہ عمرانیہ او دا یوتیان وائی یا دا پکرازی اس دستا سمجھا سوشل میڈیا باندھے
یو وای کده خدای دا او کې زه خدای ومنم یو وای کده پیغمبر دا او کې زه پیغمبر ومنم یو وای الله نه بعد لوی شخصیت دغه ده او بد اخلاقی خبره خو کولای نشم په سټیج باندې یہ کوئی بات ہے دلتا پدوی کے یو دا پہلے خبریں بانے درود ہوئی وائی ویکا خدای مانا تا پوسو کو چھ ما دینک نظب وائم چھ ما دین خو تحریک انصاف تا دغت جاہل بچائے وہ دنیا کے پیدا کے باہو نمنا دا خزتا سا مخبرہ جوڑا پیچھا دا جوڑا دا خلق دی او سیاد و ساتے اڑو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے پلو باندھ لیں اب آپ نے اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے اس فتنے کے خلاف لڑنا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے سمجھتا ہے میں جو چاہوں کہوں اور لوگ اس کو قبول کر لیں گے ہماری بات پوری سنو ہماری بات پوری سنی اس نوجوان نے اعلان کر دیا کہ میں آج کے بعد پیچھے آئے گا پتہ چل گیا میرے جوانوں جس طرح ان کے یوتھیے گلی گلی میں جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں میرے جوانوں نکلو گلی گلی میں جاؤ اور نوجوان نسل کو اللہ کے دین کی تعلیم دو خلق توائی وہ اللہ کو پیغام را لے گا نو پیغمبر وہ خلق ترساو تاسو په زما پیغام خلق ترساوي دا سړی سوی دا ته دې خبرو نوټس بنا اخلو ایک گھنٹہ بیچے گئے تو آپ کے خلاف آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے ہم تمہارے فاتح ہیں اور اپنی فتح پر میرے کارکنوں کو فخر ہے ہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب ملک معاشی لحاظ سے تباہ ہوا اور ایسے حالات میں ملکوں کے اندر بغاوتیں آ جاتی ہیں صوبوں میں بغاوتیں آتی ہیں علاقائیت کے نعرے بلند ہوتے ہیں قومیت کے نعرے بلند ہوتے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں نے مل کر قوم کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا اور میں قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کہیں سے بغاوت نہیں آئی اور پوری قوم نے عمران کے مقابلے میں اپنے ملک سے وفا کا عہد کیا اور اپنے ملک کے ساتھ قائم رہ گئے میرے محترم دوستو ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور اپنی شرافت کے ساتھ لڑنی ہے ہمیشہ داعی کا لب و لہجہ بڑی حکمت اور شائستہ انداز گفتگو کا ہوا کرتا ہے منکر جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے آرام آرام کسی کرا دو اب ان کے لب و لہجے کو دیکھو ان کے زبانوں کو دیکھو کیا بولتے ہیں جو ظرف کے اندر ہے وہی سامنے آئے گا نا جو غلاظت اندر ہے وہی باہر آتی ہیں الحمدللہ آج سب چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں ناموس رسالت کا سوال آیا تو یاد رکھو
جمعیت کا کارکن آپ کے مقابلے میں میدان میں ہوگا. یہودیوں کے ایجنٹ بنو گے، جمعیت کا کارکن آپ کے مقابلے میں میدان میں ہوگا. پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کرو گے، جمعیت کا کارکن آپ کے مقابلے میں میدان میں ہوگا. کشمیر کا سودا کرو گے، جمعیت کا کارکن آپ کے مقابلے میں میدان میں ہوگا، اور قوم انشاءاللہ متحد رہے گی. تو کیا خیال ہے؟ جنگ جاری رکھنی ہے نا؟ آگے بڑھیے، ملک کو ایک رکھنا ہے. تمام اداروں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت اپنی اپنی پالیٹکس کا نہیں ہے، اپنے محدود مفادات کے لیے لڑنے کا نہیں ہے. یہ وقت قومی یکجہتی کا ہے. میں فوج کی قیادت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمیں آپ سے شکوہ تھا تو بربلا شکوہ کر رہے تھے. ہم نے بات چھپائی نہیں ہے کبھی. لیکن اگر آج آپ اپنے آئینی دائرے کار میں اپنے فرائض کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. تو مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ملک پر کوئی برا وقت نہ لائے، کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے، ورنہ پھر کوئی یوتھیا فوجیوں کے ساتھ نظر نہیں آئے گا. یہ خاکسار آپ کے شانہ بشانہ پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑے گا. عدالتیں اپنا کام کریں. عدالتیں ایک ڈمی صدر کے ریفرنس پر بہت سے ممبران اسمبلی کو ڈیسیڈ کر دیا کہ آپ نے عدم اعتماد میں ووٹ کیوں ڈالا ہے. یہاں پر میرے کچھ سوالات ہیں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سوالات ہیں. اگر کوئی ممبر کسی بل کے مسئلے پہ، کسی قانون کے مسئلے پہ اپنی پارٹی ہدایات سے انحراف کرتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آئین کہتا ہے کہ اگر ایوان کی اکثریت کھو بیٹھے تو پھر وہ ملک کا وزیر اعظم نہیں رہے گا. آپ بتائیں کہ جب آئین کہتا ہے کہ ایوان کی اکثریت، تو ظاہر ہے کہ پہلے اکثریت اس کے پاس تھی، اب اس کے اپنے اراکین اس کے خلاف جائیں گے تو تبھی اکثریت اس کے خلاف جائے گی نا. اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو پھر تو عدم اعتماد والا شکیہ آئین سے نکال دو. پھر تو ممبران اسمبلی کی عدم اعتماد کا استحقاق ہی ختم کر دو. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ریفرنس کے اوپر تو ممبران کو ڈیسیڈ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا کہ جو ڈیسیڈ ہوا، رکنیت ختم ہوئی، 65,000 ووٹ جعلی نکلے اس کے، اور الیکشن کمیشن نے اس کی رکنیت ختم کی. عدالت نے اس کو سٹے دیا، اور سٹے کے اوپر وہ آخر وقت تک ڈپٹی اسپیکر بھی رہا، اور آج بھی اسی سٹے کے اوپر قومی اسمبلی کا رکن ہے. اس طرف کیوں نظر نہیں جاتی؟ یہاں اس طرف کی آنکھ کیوں بند ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف سیاستدانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے احتساب کے نام پر، دوسری طرف کتنے سالوں سے فارن فنڈنگ کیس وہ الیکشن کمیشن میں التوا کا شکار ہے، اور قوم کو کہا گیا کہ اب روزمرہ کی بنیاد پر یہ کیس سنا جائے گا، پرسوں پھر 10 دن کے لیے ملتوی کر دیا. کیوں وقت دیا جا رہا ہے؟ یہ انصاف کے چہرے پر ایک داغ ہے، اس کو دھونا پڑے گا. عدلیہ پر ایک سوالیہ نشان ہے جسے میں نے دور نہیں کرنا، بسد احترام عدلیہ نے دور کرنا. لہذا
قوم کے ان سوالات کو آپ نے بھی ایڈریس کرنا ہوگا. یہ نہیں چلے گا کہ ایک طرف آپ ممبران کو ڈیسیڈ کر رہے ہیں اور عدم اعتماد کے استحقاق کے باوجود، اور دوسری طرف آپ ایک ڈمبی صدر کے ریفرنس پر تو فوراً اقدام کرتے ہیں، اور دوسری طرف جس کی رکنیت ختم کی گئی اس کو ایک سٹے کی بنیاد پر آج بھی قومی اسمبلی کی رکنیت حاصل. لوگ نہیں دیکھتے ان چیزوں کو، لوگ اس پہ سوالات نہیں اٹھائیں گے. آخر جو لوگ نااہل ہیں فارغ فنڈنگ کیس کی بنیاد پر، بابر کے اکاؤنٹ تم نے چھپائے ہوئے، پارٹی کا حساب نہیں دے رہے، یہاں جو آپ نے پشاور کا حال کیا ہے BRD کا، اس پر بھی سٹے ہے. کہتے ہیں اس کا احتساب نہیں کرنا، معلوم جگہ کا احتساب نہیں کرنا. اس پر سٹے پہ سٹے دیے جا رہے ہیں. تو اگر ایسے مجرموں کی پاکستان کے اندر اس طرح کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی تو کس کے دباؤ پہ ہو رہی ہے؟ پھر کیا ہم ایک واقعی آزاد قوم کہلاتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے ہم نے انشاءاللہ جو اکابرین کا سبق لیا ہے وطن کی آزادی کا، اس کے لیے ہم آخر دم تک لڑیں گے. اور یہ جو باہر کے ایجنٹ بن کر آزادی کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمارے بھی کچھ دوست ہمارے رنگ کے داڑھی پگڑی والے جو اسرائیل کی بات کرتے تھے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں. کنت ہر جنس پر